بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 118، آیت نمبر ہے 119 اور 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وإذا لقوکم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بما یعملون محیط۔ ہا انتم ہؤلاء، یہی وہ لوگ ہیں، ذرا غور کرو، یہی وہ لوگ ہیں، تحبونہم، تم ان سے محبت چاہتے ہو، ولا یحبونکم، جبکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو تمام آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، یعنی جب وہ ایسا نہیں کرتے تم ایسا کرتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور وہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا، چباتے ہیں، عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تم پر اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصے سے، غصے کی وجہ سے اپنی ہی انگلیاں چباتے ہیں۔ قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، اے پیغمبر آپ کہہ دیں مر جاؤ اپنے غصے میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے سینے کے رازوں کو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچ جائے، بھلائی ہو جائے تمہاری، تسؤہم، انہیں بڑا دکھ لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر تمہیں اللہ نہ کرے کوئی برائی پہنچ جائے، نقصان پہنچ جائے، یفرحوا بہا، بغلے بجاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، یعنی تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا مکر تمہیں کبھی نقصان نہیں دے گا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں، اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہا انتم ہؤلاء، بات ہو رہی تھی یہود اور غیر مسلم، ان کے ساتھ دوستیاں یاری کی۔ اللہ رب العزت نے یہاں مسلمانوں کو ایک اور انداز میں جھنجھوڑا ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ تم چاہتے ہو تمہاری دوستیاں یہودیوں سے ہو جائیں، تمہارے دلوں میں نرمی ہے لیکن وہ تو نرمی نہیں رکھتے، وہ اپنے دلوں میں بڑے سخت ہیں۔ ولا یحبونکم، وقطعاً تم سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، بظاہر تو آپ سے ملنے والا محبت کے انداز میں مل رہا ہے، بندہ تو یہی سمجھتا ہے یار یہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا، میرا چاہنے والا ہے، میرا دوست ہے، لیکن دل کے اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ جانتا تھا ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ اے صحابہ، ان یہود سے دلی رشتہ داریاں نہیں کرنی، دلی طور پر محبتیں نہیں کرنی، تعلقات نہیں جوڑنے، کیونکہ ان کے دلوں میں کھوٹ ہے۔ تم تو اپنی محبت میں سچے ہو، لیکن یہ لوگ اپنی محبت میں سچے نہیں ہیں، دل کے بے ایمان ہیں۔ اور پھر ایسا ہوا بھی
جس طرح کل بھی ایک دو واقعے کی طرف میں نے اشارہ کیا، جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے تباہی کی، ٹھیک ہے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، تینوں نے ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی اور بالآخر ان کے ساتھ جنگ ہوئی، ٹھیک ہے۔ بنو نذیر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل ہو گیا تھا، دیت کا فیصلہ کرنے، چونکہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور یہود کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے تحت قاضی نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے، تو ایک قتل ہو گیا تو فیصلہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کرنا تھا۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی بستی میں گئے فیصلہ کرنے کے لیے، اور فیصلہ تھا دیت لینی۔ انہوں نے کیا کیا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھا دیا، آپ بیٹھ کے وہاں پہ، آپ کے ساتھ ابوبکر بھی تھے، عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی شامل تھے۔ انہوں نے کیا کیا، چپکے سے پیچھے سے چڑھے اور سوچا یہ کہ ہم چکی کا بڑا پارٹ گرائیں گے اور نعوذ باللہ اس کو شہید کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی اتار دی، جبرائیل آئے بتا دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے فوراً اٹھے، صحابہ کرام بھی ساتھ اٹھے، اور صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ آپ وہاں سے جلدی کیوں آ گئے، فرمایا جبرائیل آسمان سے آیا، یہ تو خباثت کرنے والے تھے، یہ تو ہمیں وہاں پہ اللہ نہ کرے قتل کرنے والے تھے، تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، یہ تم سے کبھی بھی مخلص نہیں ہوں گے، تم ان کے ساتھ جتنے مرضی مخلص ہو جاؤ، تم سچے ہو جاؤ، لیکن یہ اندر کے پلید لوگ ہیں۔ اور پھر وہ جو بنو قریظہ تھا اس نے تو اس سے بڑی خباثت کی تھی۔ جب غزوہ احزاب ہوئی تھی، غزوہ احزاب، تو معاہدہ یہ ہوا تھا میثاق مدینہ کے تحت کہ دشمن سے مل کر لڑنا ہے، اپنی اپنی سرحد کی حفاظت خود کرنی ہے، اور اگر ایک فریق دشمن کے ساتھ لڑ رہا ہے دوسرا فریق اس کا خرچہ اٹھائے گا۔ اب یہاں لڑائی مسلمانوں کی تھی، اس معاہدے کے تحت مسلمانوں کا خرچہ اٹھانا یہودیوں پر تھا، اپنی سائیڈ کا دفاع کرنا یہودیوں پر لازم تھا، مسلمانوں کے ساتھ ہونا، اتحاد کرنا یہ اس معاہدے کا حصہ تھا۔ لیکن بنو قریظہ نے کیا کیا، نہ صرف معاہدہ توڑا بلکہ موقع کو غنیمت جان کر مسلمانوں کے بچے اور عورتیں جہاں محفوظ تھی وہاں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اب مرد حضرات تو احزاب کے موقع پہ خندق میں مصروف ہیں، پیچھے سے بچے عورتیں اکیلے ہیں، ہم حملہ کر دیتے ہیں، یعنی پیچھے سے وار، جس کو کہتے ہیں نا پیچھے سے چھرا گھونپنا، پیچھے سے وار کرنا، یعنی کوئی موقع جانے نہیں دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو وہاں پہ ہمت دی، اور خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پھپھو جان تھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے ان کو ہمت دی، انہوں نے مل کر جو ہے وہ دفاع کیا، اور پھر جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی خبر پہنچائی کہ یہ ملعون یہ سازشیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اور بچوں کو محفوظ رکھا۔ اسی جرم کی وجہ سے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا فیصلہ کرنا چاہا تھا، تو جب یہ جنگ ختم ہوئی احزاب، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا وہ زرہ اتارنے لگے، جبرائیل آ گیا آسمان سے، کہا ابھی تو ان قریظیوں کا فیصلہ کرنا ہے، جنگ کرو ان کے ساتھ۔ بالآخر جو جنگ ہوئی نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فیصلہ کروانے کے بجائے کہنے لگے ہم سعد رضی اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروائیں گے، چونکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پرانے حلیف تھے، دوست یاری تھی، دوستی یاری بڑی گہری تھی، کہا وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا ہاتھ تھوڑا رکھے گا۔ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی بھیجے تھے ابو لبابہ سفیر بنا کر، تو وہ انہوں نے اشارہ کر دیا تھا کہ تم اگر صلح کرو گے قتل کر دیا جاؤ گے۔ وہ اشارہ تو کر بیٹھے تھے، لیکن بعد میں انہیں غلطی کا احساس ہوا، وہ آئے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا، کہا اس وقت تک بندہ رہوں گا جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرتا۔ تو بہرحال انہیں اندازہ تھا کہ ہم مارے جائیں گے، پھر انہوں نے کہا ہم ساتھ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، وہ ہمارا دوست ہے۔ لیکن اس سے پہلے قرآن یہ اتر چکا تھا۔ اب دیکھیں صحابہ کا بھی ایمان تھا، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے کہ قرآن آ گیا چلو ٹھیک ہے آہستہ آہستہ تعلقات ختم کر دیں گے، آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے، نہیں، یہ قرآن آ چکا تھا کہ ان سے دلی دوستیاں ختم، پہلے تمہاری جو بھی تھی لا تتخذوا بطانا، اب دلی دوستی نہیں ہوگی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کروایا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فیصلہ کرتا ہوں ان کی عورتوں کو تو چھوڑ دو، جتنے جوان ہیں لڑائی کے قابل ہیں سارے قتل کر دیے جائیں۔ ان کی بلوغت کی نشانیاں دیکھ دیکھ کر ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا، دل کے اندر ان کی خباثت ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے، یہ نہیں کہ آج ختم ہوگی، یہ جتنی مرضی اوپر سے دوستیاں جاری کر لیں اندر کے یہ پلید ہی ہیں،
یہودی خاص طور پہ اندر کا پلیت ہے۔ تو فرمایا ہا انتم ہؤلاء تحبونہم، تم ان سے محبت کرنا چاہتے ہو، ولا یحبونکم، یہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تمام کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ تمام کتابوں سے مراد آسمانی کتابیں، اور یہاں یہ بات یاد رکھیے آسمانی کتابیں، اور آسمانی کتاب انجیل ہے، تورات ہے۔ اس وقت کی موجودہ بائبل آسمانی کتاب نہیں ہے، وہ تو بدل گئی ہے، وہ تو دونوں کو مکسر انہوں نے بنا دیا، ایک انجیل اور تورات کا مکسر، زبور، تینوں کتابوں کا مکسر انہوں نے بائبل بنا دیا۔ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، اصل جو آسمانی کتاب تھی انجیل، تورات، زبور، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تمہارے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں۔ ایمان سے مراد اگر یہود ہیں یہاں پہ تو یہودی کہتے تھے ہم تو پکے بنی اسرائیلی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ماننے والے ہیں، ہم بے ایمان نہیں ہیں۔ اور اگر اس سے مراد منافقین ہے تو وہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں بڑا سچا ہوں، تو وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب الگ ہوتے تھے تو اپنی انگلیاں دانتوں میں دے کے چباتے تھے غصے سے، غصہ آتا تھا انہیں بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اپنے غصے میں مرو۔ اور یہی سزا حاسد بندے کی ہوتی ہے۔ حاسد بندہ حسد کرتا ہے نا تو اپنے حسد میں مرتا ہے، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ وہ اپنے حسد میں مر رہا ہے۔ تو بہرحال حسد بھی انسان کو اسی طرح جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، فرمایا تمہیں جب بھی کوئی اچھائی پہنچتی ہے ان کو بڑا دکھ لگتا ہے، بڑے دکھی ہوتے ہیں، یہ ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، کوئی نعمت مل گئی۔ اب ہمارے ہاں یہ باتیں نہیں ہیں، یہاں پہ ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نعمت دے دے دکھ لگتا ہے، بھی دعا ہونی چاہیے، اے اللہ تو نے اسے دیا مجھے بھی دے دے۔ یہاں لوگ حسد کرتے رہتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے پیغمبر آپ کو کچھ اچھا مل جائے، صحابہ کو کچھ اچھا مل جائے، ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی آفت آ جائے صحابہ پہ، اللہ نہ کرے کوئی مصیبت پریشانی آ جائے، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، دیکھو نا پھنس گئے سارے، یفرحوا بہا، ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن اے پیغمبر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ صبر دیکھو تین قسم کا ہوتا ہے، ایک صبر ہوتا ہے علی الطاعہ، اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ دوسرا عن المعاصی، گناہوں سے بچنا ہے، ان کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ اور تیسرا علی المصائب، پریشانیاں آ جائیں کوئی بات نہیں، خیر ہے، صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وتتقوا، اور تقوی اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کا ڈر انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا جنت میں سب سے زیادہ جانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا، اور جہنم میں جانے والے سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے منہ اور شرمگاہ کے فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ دونوں اپوزٹ ہیں، جس کا منہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، یعنی زبان اس کی کنٹرول میں نہیں ہے، وہ متقی پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ سارا دن گالیاں، چغلیاں، غیبتیں، جتنے بھی زبان کے گناہ ہیں، جو اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے اس کے اندر اللہ کا ڈر خوف نہیں رہتا، پھر ڈر خوف تو ختم ہو گیا سارا۔ اور پھر شرمگاہ کے فتنے تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال ایک طرف یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کر لیں اور ان فتنوں سے بچ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تقوی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، اللہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت دے دیتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یار مجھے اب کیا کریں، بھی ہر کوئی کہتا ہے میں سچا ہوں، کس کی مانے، کس کی مانے، کیسے پتہ چلے کون سچا ہے؟ فرمایا تقوی اختیار کر لو، اللہ تمہیں صلاحیت دے گا، تم حق کو پہچان لو گے، اور یہ تقوی سے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ معاملات بندے کے آسان کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دنیا سان کی ساری پریشانیاں بندہ پھنسا رہتا ہے، اللہ ہر مصیبت سے بندے کو نکال دیتا ہے، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہ ہو۔ لا يضركم كيدهم شيئا، اگر بندہ صحیح معنوں میں صابر اور متقی بن جائے، کسی سازشی ٹولے کی سازش بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہو گیا، یہ اللہ نے قرآن میں اتار دیا۔ تمہارے اندر صبر ہو، اللہ کا ڈر ہو، کوئی سازشی ٹولہ تمہارا نقصان نہیں کر سکتا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ کو سارا پتہ ہے، بات پھر وہی ہے، اللہ کو سارا پتہ ہے،
ہم اچھا کریں گے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، برا ہو جائے گا اللہ کو وہ بھی پتہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔